کسی شخص کو بار بار پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہوں تو نماز کا حکم کیا ہوگا؟ نماز میں کتنی رکعتیں؟ اچھا، ابھی یہ دوسرا سوال ہے. اگر بار بار قطرے اگر کسی کو پیشاب کے نکل جاتے ہیں تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، یہاں پر ایک ضروری بات ذہن میں ہونی چاہیے، وہ ہے معذور کی، کہ معذور آدمی کب ہوتا ہے اور معذور کا حکم کیا ہے. اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کریں، کیونکہ اور جگہ بھی یہ کام آئے گا مسئلہ. تو معذور وہ ہے کہ جسے قطرے کی یا ہوا خارج ہونے کی یا بدن میں کہیں ناسور وغیرہ ہے وہاں سے رطوبت خارج ہونے کی شکایت ہے. تو اب وضو کرنے کے بعد اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ اس وقت کا وہ فرض ادا کر سکے. پورے وقت سے مراد یہ ہے کہ جیسے مان لیجئے کہ مغرب کا وقت جو ہے آج کل تقریباً 7 بجے شروع ہوتا ہے، 7 میں 1-2 منٹ پہلے. تو اب وہ شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے 8:00 پر. تو یہ جو تقریباً 1 گھنٹہ کچھ منٹ یہ مغرب کا پورا وقت ہے. تو اس پورے وقت میں اسے اتنا وقفہ بھی نہیں مل سکا کہ وضو کر کے فرض نماز 3 رکعت جو مغرب کی ہے وہ پڑھ سکے. یعنی قطرے اس طرح آ رہے ہیں کہ وضو کر رہا ہے تو آگے، جب وضو کر کے کھڑا ہوا تو آگے، جب وضو کیا اور نماز پڑھی 1 رکعت پڑھی تو آگے، جب وضو کیا اور تیسری رکعت میں تھا تو آگے، اب پھر کیا، پھر ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی پورے وقت میں اتنا وقفہ نہیں ملا کہ وہ وضو کر کے فرض نماز پڑھ سکتا ہو. تو اب یہ معذور ہو گیا. اب ایسا شخص شرعاً معذور ہے، اور یہ جب نماز کا وقت ہو تو وضو کرے گا. جیسے اب مغرب کا وقت شروع ہوا سورج ڈوبتے ہی، تو اب یہ وضو کرے اور مغرب کے وقت کے اندر جتنی نمازیں چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. اب جو عذر ہے یعنی قطرے کی بیماری ہے اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں، اور دوسرا کوئی ناقض وضو پایا گیا، مثلا قطرے کی بیماری ہے اور ہوا خارج ہو گئی، یا قطرے کی بیماری ہے اور وہ استنجے کے لیے گیا، یا قطرے کی بیماری ہے بدن سے کہیں سے خون نکل گیا، پیپ مواد نکل گئی، یا منہ بھر کے قے ہو گئی، تو اب یہ ناقض وضو پائے جائیں گے تو وضو ٹوٹے گا. اور اگر کوئی اور ناقض وضو نہیں پایا گیا، صرف یہ قطرے ہی والی جو شکایت ہے، تو اس کی وجہ سے اس پورے وقت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا کہ وہ معذور ہے. اب جب وقت نکل جائے گا، یعنی مغرب کا وقت جیسے ہی نکلا، اب اس کو وضو کرنے کا حکم ہوگا. اب عشاء کے لیے، عشاء کا وقت چونکہ مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے، عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اب عشاء کے لیے اسے عشاء کے وقت میں وضو کرنا ہوگا. اور اب عشاء کا جب تک وقت ہے صبح صادق تک، اس وقت تک اس عذر کی وجہ سے جو قطرے والی بیماری ہے اس کی وجہ سے اس کے وضو کے ٹوٹنے کا حکم نہیں ہوگا. اور اگر کوئی ناقص پایا گیا، مثلا وہ سو گیا یا کہیں سے خون وغیرہ نکلا، تو اس کی وجہ سے ضرور وضو ٹوٹے گا اور وضو کرنا ہوگا. لیکن قطرے کی وجہ سے اس کو وضو کرنے کا حکم نہیں ہوگا، جتنی نمازیں چاہیں پڑھے. اور ایسا شخص جو ہے وہ دوسرے کی، یعنی جو معذور نہیں ہے اس کی امامت نہیں کر سکتا. ہاں، اپنے جیسے جو معذور ہیں ان کی امامت تو کر سکتا ہے، لیکن دوسرے کی امامت نہیں کر سکتا. ہاں، اس کی اپنی نماز ہو جائے گی، معذور ہے. اب یہ عذر ختم ہونے کے لیے کہ یہ حکم کب ختم ہوگا، تو اب جب کہ پورے ایک نماز کے وقت میں یہ اس بیماری کا ظہور نہیں ہوا، یعنی قطرے نہیں آئے، اب پورا ایک وقت نماز کا ایسا گزر گیا کہ اس میں قطرے نہیں آئے، تو اب وہ معذور نہیں رہے گا اور اس کے اب وضو کرے گا، اور قطرے آئیں گے تو وضو ٹوٹنے کا حکم ہوگا. یہ پوری تفصیل آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی ہاں جماعت کھڑی تھی اور اتنا وقت نہیں ملا کہ ہم وضو پھر کرتے اس لیے نماز پڑھ لیے. وہ عذر نہیں ہے. یہ بالکل ذہن میں رہے کہ پورا ایک وقت جو ہے ایسا گزر جائے نماز کا، پورا ایک وقت سے مراد کیا ہے؟
یعنی جب سے وقت شروع ہو رہا ہے اور جب ختم ہو رہا ہے، اس میں کوئی اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ وہ وضو کر کے فرض نماز بھی پڑھ سکے. یعنی نفل اور سنت کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صرف فرض نماز. اور اگر فرض نماز اتنا وقفہ ہوتا ہے پورے ٹائم میں کبھی بھی کہ وہ فرض نماز وضو کر کے فرض نماز پڑھ لیتا ہے، تو ایسا شخص معذور نہیں کہلائے گا، اور اسے قطرے آنے کی وجہ سے یا ہوا خارج ہونے کی وجہ سے جو عذر ہے اس کی وجہ سے وضو کرنا پڑے گا.